آج ہم ایک فرضی سرخی کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ سرخی ہے شفالی جھریوالا کی موت کا معمہ حل، ڈاکٹرز نے کیا انکشاف کیا؟ اور شروع میں یہ صاف کر دیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ مکمل طور پر انٹائرلی ایک فرضی منظرنامہ ہے۔ جی بالکل۔ شفالی جھریوالا کی موت کی کوئی اصل، کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے۔ ہاں۔ شفالی جھریوالا، زیادہ تر لوگ انہیں کانٹا لگا گرل کے نام سے جانتے ہیں۔ یاد ہے نا 2000 کی دہائی کے شروع میں؟ ہاں بالکل، بہت مشہور ہوئی تھی۔ اور بعد میں وہ بگ باس 13 جیسے ریالٹی شوز میں بھی آئیں اور اپنی فٹنس، ذہنی صحت، ان چیزوں کی کافی بات کرتی تھیں۔ بالکل، اور اس فرضی منظرنامے میں جو ابتدائی خبر تھی وہ کافی کیا کہتے ہیں مبہم تھی۔ یعنی انہیں گھر پر بے ہوش پایا گیا اور جسم پر کوئی چوٹ، کوئی نشان نہیں تھا۔ اچھا، اور شاید یہی ابہام، یہی غیر یقینی صورتحال افواہوں کی وجہ بنی؟ یقیناً، جب کوئی صاف وجہ نہ ہو تو لوگ خاص طور پر سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ خودکشی سے لے کر قتل تک کی قیاس آرائیاں ہونے لگیں بغیر کسی ثبوت کے۔ یہ واقعی ہوتا ہے، لوگ فوراً نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس فرضی کیس میں ڈاکٹروں کی تحقیقات نے آخر کیا بتایا۔ تو جو میڈیکل رپورٹس آئیں، ان سے جو بات سامنے آئی وہ کافی غیر متوقع تھی۔ موت کی وجہ دماغ کی ایک نایاب شریان کا پھول جانا، یعنی اینیورزم، اور پھر اس کا پھٹ جانا تھا۔ برین اینیورزم رپچر۔ جی۔ اور اس کی پہلے کبھی تشخیص ہی نہیں ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ موت سے کچھ ہفتے پہلے انہیں سر درد اور تھکاوٹ کی شکایت تھی۔ جی ہاں، جسے بظاہر نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ بالکل، اور یہ علامات جیسے شدید سر درد، تھکاوٹ، یہ ایسی ہیں جنہیں اکثر لوگ، خاص طور پر جو مصروف ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ اسے بس روزمرہ کا تناؤ یا تھکان سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے یاد دہانی ہے کہ اپنے جسم کے سگنلز کو سننا کتنا ضروری ہے۔ تو کیا یہ عام ہے کہ اتنی ممکنہ طور پر سیریس علامات کو صرف سٹریس سمجھ لیا جائے؟ بدقسمتی سے ہاں، کافی عام ہے، خاص طور پر جب کوئی بظاہر فٹ اور صحت مند لگ رہا ہو۔ لوگ سوچتے نہیں کہ اندر کوئی بڑا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بہت اہم نکتہ تھا، وہ تھی ٹاکسیکولوجی رپورٹ۔ اس نے صاف کیا کہ خون میں کسی قسم کی منشیات، زہر یا الکوہول کچھ نہیں تھا۔ اچھا۔ تو اس سے جو قتل یا خودکشی والے شبہات تھے وہ بالکل ختم ہو گئے۔ ایک اور پہلو بھی تھا جو طبی تحقیقات میں زیر غور آیا، وہ تھا ایک ممکنہ غیر تشخیص شدہ آٹو امیون بیماری کا۔ آٹو امیون؟ جی، کبھی کبھی اس قسم کی خاموش بیماریاں جسم کی چھوٹی خون کی نالیوں کو، یعنی مائکرو ویسکولر سسٹم کو کمزور کر سکتی ہیں، جو پھر دماغ جیسی جگہوں پر اینیورزم بننے یا اس کے پھٹنے کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔ یہ صرف ایک امکان تھا، مگر اس نے معاملے کو اور پیچیدہ بنا دیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ باہر سے بالکل ٹھیک نظر آنے والے انسان کے اندر بھی یہ سب چل رہا ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ ساری طبی تفصیلات سامنے آئیں تو لوگوں کا رد عمل کیسا تھا؟ وہ جو افواہیں تھیں۔ اچھا، تو ان انکشافات کے بعد وہ جو آن لائن قیاس آرائیوں کا بازار گرم تھا، وہ تو کافی حد تک ٹھنڈا ہو گیا۔ ہاں، ہونا ہی تھا۔ لیکن لوگوں میں، خاص طور پر ان کے مداحوں میں، وہ جو صدمہ تھا وہ تو رہا۔ فلم اور ٹی وی انڈسٹری سے بھی کافی لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ مداحوں نے آن لائن یادگاری تقریبات کی، اور ایک اہم بات، خواتین میں اعصابی صحت جیسے یہ اینیورزم وغیرہ، اس پر آگاہی بڑھانے کا مطالبہ بھی ہوا۔ بالکل، اور صحت کے ماہرین نے بھی اس موقع پر زور دیا، عوام کو یاد دلایا کہ بھئی شدید سر درد یا بینائی میں اچانک کوئی تبدیلی آئے یا مسلسل غیر معمولی تھکاوٹ ہو، ان علامات کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، انہیں نظر انداز نہ کریں۔ بروقت تشخیص بہت اہم ہے، جان بچا سکتی ہے۔ دیکھیں، اس فرضی واقعے کا اصل سبق صرف یہ جاننا نہیں کہ کیا ہوا تھا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ جب غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے تو ہمارا رد عمل کیسے سنسنی خیزی کی طرف چلا جاتا ہے، اور ہم اکثر ان خاموش اندرونی صحت کے مسائل کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کا لوگ سامنا کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ باہر سے کتنے ہی صحت مند کیوں نہ لگیں۔ صحیح کہا۔ تو ریگولر ہیلتھ چیک اپس اور علامات کو سنجیدگی سے لینا یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال شاید سب کے لیے، جب کسی مشہور شخصیت کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے
تو یہ جو آن لائن قیاس آرائیوں کا ایک دم طوفان اٹھتا ہے، یہ کیسے ہمدردی اور ذمہ دارانہ حقائق پر مبنی رپورٹنگ کی ضرورت پر حاوی ہو جاتا ہے؟ خاص طور پر جب معاملہ صحت کے ایسے پوشیدہ پہلوؤں کا ہو جنہیں سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔